میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو اپنے گھر میں سوئی تھی، لیکن یہ میرا گھر نہیں تھا۔ ہر طرف بہت زیادہ روشنی تھی، بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ روشنی بہت زیادہ تیز تھی۔ کہیں میں اس دنیا سے چلی تو نہیں گئی تھی؟ لیکن پھر احساس ہوا کہ نہیں، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ اور پھر اس سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر سامنے کھڑا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ تو اپنے گھر پہ نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ، میرا نام حلیمہ ہے، میرا تعلق تبلیغی گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب مسجد کے امام تھے اور سرکاری نوکری بھی کرتے تھے۔ میری والدہ گھر میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا نے ہمیشہ اتنے ہی پیسے کمائے جتنے میں بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے۔ ہم لوگ غریب تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کی فکر نہیں ہوئی۔ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی بھی پریشانی نہیں آئی۔ گھر میں بہت سکون ہوتا تھا۔ میرے بابا نے میری شادی اپنے ہی ایک شاگرد سے کرا دی، جس کو انہوں نے قرآن پڑھایا تھا۔ اس کا نام عمر تھا اور یہ بھی ایک اچھا انسان تھا، لیکن بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ میرا شوہر ایک چھوٹی سی سیل کمپنی میں کام کرتا تھا، جہاں پر اسے دکانوں تک سامان لے جانا ہوتا تھا۔ لیکن میری ماں نے کہا کہ حق حلال کی روزی کماتا ہے، اچھا انسان ہے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کرا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جاتی؟ وہ میرے ماں باپ تھے، وہ کبھی بھی میرے خلاف برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ شروع کے کچھ دن اچھے تھے۔ عمر کا گھر بہت ہی چھوٹا سا تھا اور وہ بھی کرائے کا، صرف ایک ہی کمرہ تھا اور کچن بھی نہیں تھا۔ وہی برآمدے میں ایک ٹیبل رکھ کے میں نے کچن بنایا تھا۔ جب بارش آتی تھی تو میرا کچن اڑ کے باہر گر چکا تھا۔ سارے برتن ادھر ادھر پڑے ہوتے تھے، سب کچھ گندا ہو جاتا تھا۔ پھر سے سب کچھ صاف کرنا پڑتا۔ کبھی 2 وقت کی روٹی ملتی تھی تو کبھی 1 وقت، اور کبھی ملتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی تو تنخواہ صرف 15,000 تھی اور 5,000 ہمارے گھر کا کرایہ تھا۔ 10,000 میں پورا مہینہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ 1 کلو دال لیتی تو اس کا 4 دفعہ پکاتی تھی، وہ بھی پانی ڈال کے۔ لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا قرآن دیا جو چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا، اب میں تحفے دے رہا ہوں۔ یہ مجھے میری جان سے بھی پیارا تھا۔ بہت برے حالات آئے لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں بیچا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے میرے لیے کچھ نہیں بنایا تھا اور ہم لوگوں نے بھی کوئی سامان وغیرہ نہیں بنایا، بس ایک نکاح کی رسم ہی کر دی تھی۔ لیکن منہ دکھائی میں مجھے شوہر نے ایک سونے کی انگوٹھی دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ایک دن ہمارے گھر میں بالکل بھی کھانا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے انگوٹھی کو بیچ دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا، تم اس کو بیچنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو زندگی کیسے رہیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں مریں گے 1-2 دن میں، اور اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں بیچنے کی بات نہ کرنا۔ یہ میری ماں کی نشانی ہے اور تمہارے لیے یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی ہم سفر قبول کیا، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب زندگی بھر جو کچھ بھی کروں گا صرف تمہارے لیے تو کروں گا۔ کیا تم میرا محبت سے دیا ہوا تحفہ بیچ دو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں نہیں، میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ میں نے اسے انگوٹھی کو دل سے لگا لیا۔ اپنے شوہر کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم لوگ بہت غریب تھے اور کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا بابا اس دنیا سے تو جا چکے تھے۔ اب میری ماں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور جو بھی پیسہ وغیرہ بنتے تھے اس سے اپنا گزارا چلاتی تھی۔ کبھی کبھی
مجھے بھی کچھ پیسے دے دیا کرتی، لیکن میرا شوہر اس بات پر غصے ہوتا۔ وہ کہتا تھا کہ اپنی ماں سے پیسے نہ لیا کرو، ان کا بھی تو کمانے والا کوئی نہیں، بلکہ ہمیں ان کو پیسے دینے چاہیے، لیکن ہم ان سے پیسے لیتے ہیں۔ میرا شوہر جس جگہ کام کرتا تھا وہ لوگ بڑے ہی ظالم تھے۔ اگر ایک بھی چھٹی کرتے تو 500 روپے کاٹ لیتے تھے، کیونکہ دن کا 5 روپے ہی تو ہوتا تھا، لیکن دن میں 5 میں 1000 کہاں ہوتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر بیمار تھا، کہنے لگا مجھے کام پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری حالت تو خراب ہے، اگر کام پہ جاؤ گے تو مزید بیمار ہو جاؤ گے، پھر 3-4 دن کی چھٹی ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہر انسان اللہ والا ہوتا ہے، جس کا خدا ہوتا ہے وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ بس ایسے لوگ شاید اللہ کے تھوڑا زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے، وہ کسی اور کا فائدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کہا کہ شاید اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی جانا چاہتی تھی۔ ایسے لوگوں سے مل کر قرآن خوانی میں جا کر یا کسی کے یہاں ختم پہ جا کر دل کو سکون ملتا تھا۔ شروع میں جاتی تھی، لیکن اب نہیں جا پاتی تھی، کیونکہ وہاں جاتی تو سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ میں ایک عورت کے گھر قرآن خوانی پر گئی تو میرے کپڑوں کی حالت اتنی بری تھی کہ وہ سمجھی میں کوئی کام کرنے والی ہوں، اور اس نے کہا کہ یہ برتن دھو کے جانا۔ مجھے بہت برا لگا۔ اس کے بعد سے میں نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی، اس کو بتاتی تو شاید اس کو مجھ سے بھی زیادہ برا لگتا۔ کبھی کبھی خود پہ ہوا ظلم تو ہم خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے دل سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ان کو زیادہ برا لگ جاتا ہے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس بزرگ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ایک ہفتے تک محلے میں رہے گا۔ کسی عورت نے اس کو بلایا تھا اور تاکہ سارے محلے کی عورتیں اور لوگ اسے ملنے کے لیے آئیں۔ 1 ہفتے کا وقت تھا، لیکن وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ پر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ آج 10ویں محرم کا دن تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی فقیر ہوگا، لیکن حلیے سے وہ فقیر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس نے بہت مہنگا اور بہت اچھا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، کچھ دن کے لیے محلے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ضرورت مند لوگوں کے گھر کون سے ہیں، اس لیے آپ سے ملنے چلا آیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ میرا شوہر بھی گھر پر ہی تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ اندر آ سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ وہی بزرگ تھا، اس کا مطلب کہ یہ اچھا انسان تھا، ورنہ یوں لوگوں کے گھر نہ جاتا اور نہ ہمارے گھر آیا تھا۔ ضروری تھوڑی تھا کہ ہم اس کا کوئی چیز دیتے، وہ ہم دونوں کو ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کی قسمت بہت جلدی چمکنے والی ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کرے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ابھی تو ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس نے میرے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی بہت نیک اور اچھی عورت ہے، لیکن حالات فی الحال برے چل رہے ہیں، اس میں تم دونوں میں سے کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ ہم حیران تھے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ محلے سے پوچھ کے آیا تھا کہ غریب گھر کون سا ہے، تو غریبیوں کے حالات کہاں اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی کچھ صدقہ اور قربانی سے برے حالات ٹال جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسی قربانی اور صدقہ؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو اپنی قیمتی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے، کبھی اپنا نفس، کبھی اپنی خواہش، اسی طرح کبھی کوئی قیمتی چیز۔ اسی سے مجھے کہا کہ تمہارا گھر ہے، عورت سے ہی گھر ہوتا ہے، عورت ہی گھر بناتی ہے اور گھر عورت کا ہی کہلاتا ہے۔ تمہیں اپنی 2 قیمتی چیزوں کی قربانی کرنی ہوگی اور پھر تم بہت جلد امیر ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ لیکن میرے پاس کہاں سے قیمتی چیزیں آئیں گی، ہم تو پہلے ہی غریب ہیں۔ اس نے کہا کہ قیمتی چیزوں سے مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو سونا یا چاندی سے بنی ہوئی قیمتی چیزیں ہیں، جو تمہارے دل کے بہت قریب ہیں، جن کو تم قیمتی سمجھتی ہو اور جن کو قربان کرنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ میرا شوہر نے کہا، میں کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر آتا ہوں۔ اس کی جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی باہر چلا گیا۔ دکان بالکل قریب ہی تھی میرے دماغ میں، اور میں نے ان بزرگ کو کہا کہ میں 1 منٹ آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں 2 چیزیں لے کر آئی۔ ایک وہی چاندی پر لکھا ہوا قرآن جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا، اور ایک وہ سونے کی انگوٹھی جو مجھے شوہر نے منہ دکھائی میں دی تھی۔ بے شک دونوں ہی میرے لیے قیمتی تھی۔ میں نے بزرگ کو یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں میرے لیے کیوں قیمتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ چیزیں تم مجھے دے دو۔ اچھا ہوا کہ میرا شوہر وہاں پہ موجود نہیں تھا، نہیں تو میرا شوہر مجھے یہ سب نہیں کرنے دیتا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے شوہر کو مت بتائیے گا۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم کروڑ پتی بن جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسی بات تو بھائی یقین ہی نہیں کرتا۔ میرا شوہر 2 منٹ بعد ہی واپس آ گیا۔ ہم نے ان کو چائے پلائی، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں دعائیں دیتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میرا شوہر کا کہنا تھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کسی کے بھی گھر گھس جاؤ، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دے گا۔ میں نے کہا لیکن ہم نے تو ان کو کچھ ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا ہاں، کیونکہ ہم غریب تھے، تبھی تو اتنی جلدی واپس چلے گئے تھے، تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی 2 قیمتی چیزیں ان کو دے چکی تھی، لیکن کچھ دن بعد میرے شوہر کو پتہ چل گیا۔ اس نے بہت زیادہ غصہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ یوں ہی گھر گھر گیا ہوگا، کسی کے گھر سے کچھ لیا ہوگا، اور کسی کے گھر سے کچھ اس نے اپنا کام چلایا نہیں۔ تو آج کتنے دن ہو گئے ہیں، کون سا کرشمہ ہو گیا، ہمارا الٹا جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ بھی چلی گئی۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بک جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر بکتی ہوں تو کم سے کم کسی مجبوری میں بکتی، لیکن تم نے اٹھا کر یوں کسی کو دے دی۔ میرا شوہر بہت زیادہ غصہ ہو گیا، وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا، بہت برا لگا۔ غلطی میری تھی، اس لیے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا، اور جب غصہ اپنے آپ پر آتا ہے تو آپ غصہ نکال بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی، لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں سمجھدار اور سمجھتا تھا، اور تم بے وقوف عورت نکلی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے، اور اس بات کو کافی دن گزر گئے، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں تھے۔ میں نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، اچانک سے میرا سر چکرانے لگا اور مجھے کسی نے تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا، لیکن مجھے 2 مضبوط بازوؤں نے تھام لیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ جب میری آنکھ کھولی تو نرس ایسے بھاگی کہ جیسے میں جاگ جاؤں گی تو کوئی بہت بڑی بات ہو جائے گی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں 1-2 گھنٹے بعد نہیں، پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میرا شوہر فوراً وہاں پر آیا، اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نرس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، تم کو مامی چلی گئی تھی، کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم واپس ہی نہیں آ پائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم 10 دن بعد واپس آ گئی ہو۔ یہ 10 دن میں نے کسی طرح گزارے ہیں، صرف میں جانتا ہوں۔ تم نے کیوں لے کر آئے ہو، یہ تو بہت بڑا اور مہنگا ہسپتال لگ رہا ہے، اور میں 10 دن سے یہاں ہوں۔ تم نے پیسے بھرے، ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں اٹھا کر باہر کیوں نہیں پھینک دیا؟ اس نے کہا کہ یہی ساری ٹینشن لے کر تم اس مقام پہ پہنچی ہو، اب تم نے ٹینشن نہیں لینی اور غور سے میری بات سننی ہے۔ یہ لوگ ہمیں کبھی اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے، اور نہ ہی یہ ہسپتال اب ہمارے لیے مہنگا ہے۔ اس نے لفظ اب پہ زور دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ پرائزڈ بانڈ جو تمہارے بابا نے تمہارے ماں کو دیا تھا اور انہوں نے مجھے دے دیا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس پرائز بانڈ پر ہم پورا ہمارے 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو ایک پل کو میرے کان بند ہو گئے۔ میرا شوہر مجھے مذاق تو نہیں کر رہا تھا؟ ابھی تک میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ اس نے کہا کہ ہمارے 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ جب تم بے ہوش ہوئی
میں تو مجھ سے ہسپتال میں لے آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آج قرعہ اندازی ہے اور اسی ہسپتال میں اخبار کے ساتھ قرعہ اندازی والا ہے۔ نمبر کی چٹ بھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ نمبر ملایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا ہی نام نکل تھا۔ میں پیسے لے کر کرایہ میں ہسپتال والوں کو ان کے پیسے دیے اور باقی پیسے سنبھال کر رکھ دیے ہیں، بس تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی، کبھی واپس نہیں آؤ گی، اور میں تمہارے بغیر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، تمہاری امی کو بھی نہیں بتایا، وہ بھی تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ میں حیران رہ گئی، مجھے ابھی ابھی یقین نہیں آ رہا تھا اور مجھے 8-9 گھنٹے تک بھی یقین نہیں آیا، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ یہ سچ ہے۔ اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی اور ہم واپس گھر چلے گئے۔ ہم نے ان پیسوں کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا مطلب کہ اس بابا جی کی بات ٹھیک تھی، ہم لوگ واقعی کروڑ پتی بن گئے تھے۔ کیا یہ اتفاق تھا کہ جو پرائز بانڈ پچھلے 15 سال سے نہیں نکلا تھا وہ اب نکل آیا، یا پھر یہ ان کی دعا کا اثر تھا اور ہماری قربانی کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اللہ نے ہی ہمارے حالات بدلے تھے اور بہت اچھی طرح سے بدل دیے تھے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو میں جس طرح سے بے ہوش ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے حالات بہت برے تھے۔ میں مر بھی سکتی تھی اور اللہ نے میری حفاظت کی اور میرا مستقبل کو بھی اتنا زیادہ روشن کر ڈالا۔ ناظرین، ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یونس اسٹوری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔